नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ MQM के रहनुमा और हुकूमती सिफारती वफ्द के रुकन सेनेटर फैसल सब्जवारी, पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद और तहरीक इंसाफ से चूंकि बड़े अहम सवालात हमने पूछने हैं, शौकत यूसुफजई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पार्लिमानी वफ्द जो हमारा, जो एक पार्लिमानी तो नहीं है, सिफारती मिशन पर हमारा एक वफ्द जा रहा है, लेकिन इंडिया का वफ्द शशि थरूर की क़यादत में 21 मई से अपना ये मिशन शुरू कर चुका है, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा वो कर चुका है। क्या हम ताख़ीर नहीं कर गए? जो हमारी डेलीगेशन बनी थी अभी तक तो उनको ब्रीफिंग्स ही दी जा रही हैं, और आपको पता है कि डिप्लोमेसी में जो है टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। सिद्दीकी साहब जी, बहुत शुक्रिया आदिल। मैं नहीं समझता हूँ कि ये ताख़ीर जो है ये कोई ज़्यादा मानी रखेगी या हमारी जो सफारती असर पजीरी है उस पर कोई नेगेटिव असरात डालेगी। होता ये है कि जब आपके डेलीगेशंस बाहर जाते हैं तो दे मस्ट बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। वो हर जाविये से, हर पहलू से जो सवालात हैं मुतवक्को बाहर आपको सामना जिनका करना पड़ सकता है, उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो डिप्लोमेटिक नाइस्टीज़ होती हैं, गुफ्तगू के करीने सलीके, बैकग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे वक्त लगता है। मैं ख़ुद फॉरेन अफेयर्स कमेटी को हेड कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जब कोई बाहर का डेलीगेट आता है तो किन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत ने तो ये जाना कि वो सबकत ले जाए इस तरीके से, हालांकि वो सफारती महाज पे पहले ही बहुत पसपा हो चुका है। तो अनप्रिपेयर्ड डेलीगेशंस भेजने का अगर उसको कोई फ़ायदा हो सकता है तो वो, या पहल करने का जो फ़ायदा उसने जंग में भी पहल की और सफारती एक्टिविटीज़ में भी पहल की, तो मेरा ख्याल नहीं है उसके भी असरात वही होने हैं। इसलिए कि हमारे जो डेलीगेशंस बने हैं बड़े मैच्योर लोग हैं, और जो हमारे दफ्तर ख़ारजा की या अमूर ख़ारजा की नाइस्टीज़ होती हैं और उनके पहलू होते हैं, उन पर अबूर रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छा है, वो अपना एक नैरेटिव दे लेंगे और उसके बाद जब हम जाएंगे तो उन लोगों के जहनों में वो सवाल होंगे जो भारत छोड़ जाएगा। तो हम इस बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम उन सवालों को एड्रेस करें और उनके जहनों में अगर कोई शुकूक व शुबहात हैं तो उनको दूर करें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो प्रेपरेशन का मरहला हमारा गुजर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट गुजर चुका है, ये हमारे लिए बहुत मुफीद होगा इंशाल्लाह। अच्छा सईदी साहब, मिनिस्टर साहब ने 4 ममालिक का दौरा, आखिरी बस उनका इख्तिताम पजीर अभी होने वाला है, बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे कर रहे हैं, और उन ममालिक का जिन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, न्यूट्रल वेन्यू की बात की, कश्मीर पर मुज़ाकरात की, डायलॉग की बात की। क्या हमारी हुकूमत को अब, और उसके बाद अब थोड़ी सी खामोशी हो गई है, ग्लोबल हेडलाइन जो है वो चेंज हो गई है इस वक्त, क्या हमें डोनाल्ड ट्रंप को सफारती ज़राए से उनकी इंतज़ामिया को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रेसिडेंट साहब को थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए कि जो बातचीत का आपने कहा था वो कहाँ गई? अभी तक तो कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। जी आदिल, आप ठीक कह रहे हैं, शायद बज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन होता यह है कि इस तरह के जो मामलात होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक चीज़ जो है वो मंजर आम पे आ जाए और सारी प्रेस उससे वाकिफ़ हो, मीडिया उससे वाकिफ़ हो, दुनिया उससे वाकिफ़ हो। जिस तरह आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी जो एक्टिविटी थी उसमें इतनी बात सामने आई है जो ख़ुद उन्होंने की है कि उन्होंने काविश की और इस जंग बंद करने में एक किरदार अदा किया, बस इतनी बात आई है। अब वो किरदार क्या था, किसने किस किस से कब कब बात की, कितनी देर बात की, क्या जवाब आया उसका, तो मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे, अगरचे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ उससे, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एक पेशकश है या पेशरफ्त है जो उन्होंने की है, उसके बारे में पसे पर्दा जो होती हैं या बिहाइंड द कर्टन जो राब्ते होते हैं या मामलात तय करने की कोशिश होती है, वो हो रहा होगा अपनी जगह पे, और शायद उसके असरात भी हमें मुस्तकबिल करीब में नज़र आएँ और ख़ुद अमेरिका की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सतह पे अगर एक बात कही गई है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक बात होगी और उस पर कोई अमली पेशरफ्त नहीं हो रही होगी, यकीनन हो रही होगी। भारत का रवैया चूँकि ज़रा नेगेटिव रहा है, बहुत नेगेटिव रहा है। उसने ख़ुद पहले पेशरफ्त की और डोनाल्ड ट्रंप से और उनकी टीम से रब्ता किया कि जंग बंद करा दी जाए। अब वो अमेरिका के किरदार को बीच में से निकाल देना चाहते हैं, सुबकी महसूस करना चाहते हैं कि हम गए थे।
تو میرا خیال ہے کہ کچھ دیر بعد جب ان کے نارمل ہو جائے گی ان کی ذہنی صورتحال تو امریکہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ہم دونوں کو کسی نیوٹرل جگہ پہ بٹھا کے تو جو ہمارے متنازع امور ہیں اور بالخصوص ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے کشمیر کا اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی طرف اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کے دورے کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی سفارتی سرگرمی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ بھارت کے ساتھ کوئی ملک کھڑا نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں بھارت بالکل آپ کو تنہا نظر آیا ہے. کسی نے اس کا بیانیہ نہیں مانا, کسی نے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا, کسی نے اس کی جنگ آزمائی کا ساتھ نہیں دیا, کوئی مودی کے نیریٹو کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ہم نے الحمدللہ ایک دفاعی جنگ لڑی ہے, بڑے تحمل سے لڑی ہے, بڑے اس سارے پہلوؤں پہ غور کر کے ہم نے کوئی بے ہنگم قسم کا ریئیکشن نہیں دیا. تو دنیا سفارتی محاذ پہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, عسکری محاذ پہ بھی جو ہمارے ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو ایسے ممالک میں جانا, ان کا شکریہ ادا کرنا, ان کی یکجہتی کا جو ہمارے ساتھ رہی ہے اس پر اپنے اچھے جذبات کا اظہار کرنا ایک اچھی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک. صدیقی صاحب, بانی پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو ہفتے پہلے ملاقات سے باہر نکل کر جو علیمہ خان نے کہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم گیو اینڈ ٹیک بھی کر سکتے ہیں, اور وہ ہمیں بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا چھوڑیں, مطلب کیا وہ نہ کریں. آج علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں لیکن ہم کچھ گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کیا اسٹیبلشمنٹ مذاکرات ان کو کرنے چاہیے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیے اس میں اب حکومت کیا کرے یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے, جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے اور خان صاحب کے ہاں سے جو باتیں باہر نکلتی ہیں, جو بھی وہاں جاتا ہے وہ ایک الگ بیان لے کے آتا ہے, ایک الگ نقطہ لے کے آتا ہے, ایک الگ طرح کی حکمت عملی لے کے آتا ہے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کس بات کو درست سمجھیں. اب کل 24 گھنٹے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کی جو ہمشیرہ محترمہ ہیں وہ فرما رہی تھی کہ جی آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں, آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں, یعنی گیو اینڈ ٹیک کی بات کی, کچھ لو کچھ دو کی بات کی, جس پہ میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ چلیں حکومت تو شاید اس پوزیشن میں ہو یا اسٹیبلشمنٹ بھی اس پوزیشن میں ہو کہ آپ کو کچھ دے سکے, کچھ رعایتیں دے سکے, آپ کے مقدمے واپس لے لے. آپ کیا دیں گے؟ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ حکومت کو کچھ دے سکیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں آیا. تو آج اس بات کو بھی, اس سے بھی انحراف ہو رہا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ ایک تحریک کی بات ہو رہی ہے, راستے روکنے کی بات ہو رہی ہے, دروازے کھلے ہیں. بھئی دروازے کیوں کھلے ہیں, کس کے لیے کھولے ہیں آپ نے؟ جن کے لیے آپ نے دروازے کھولے ہیں ان کے دروازوں پہ آپ ایک مدت سے دستک دے رہے ہیں, وہ دروازے نہیں کھل رہے آپ کے لیے. وہاں سے ایک آواز آ رہی ہے کہ جاؤ, ہمارے پاس آپ کے لیے جگہ نہیں ہے, ان سے بات کرو جو آپ کی طرح سیاست کے میدان میں ہیں. وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس آپ آتے ہیں پھر بدک کے واپس چلے جاتے ہیں. تو ایک کنفیوژن ہے, ایک پرلے درجے کا کنفیوژن ہے جو میں نے کم از کم اپنی زندگی میں پاکستان کی سیاست کے اندر اس قدر بحرانی کیفیت کسی جماعت کی نہیں دیکھی. خان صاحب کی افتاد تباہ جو ہے اس کے اندر استقلال نہیں ہے, وہ کسی ایک بات پہ ٹھہرتے نہیں. باہر جو لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن اگلے دن جب جاتے ہیں تو خان صاحب کسی کوئی نیا ورق الٹ چکے ہوتے ہیں اپنی سیاسی حکمت عملی کا, لہٰذا وہ اس پہ چلے جاتے ہیں. تو ہمارے لیے مشکل یہ ہے, الجھن یہ ہے کہ ہم کیا بات مانیں, کس بات پہ غور کریں, کس بات پہ ہماری مذاکرات کی بساط پہ. ہماری طرف تو آنا نہیں چاہتے نا وہ کہتے ہیں کہ جی, اور ادھر سے یہ بھی دعویٰ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک آپ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. بھئی آپ اگر گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے, سودا بازی بھی نہیں ہے, کوئی ڈیل بھی نہیں ہے, کوئی ڈھیل بھی نہیں ہے, کوئی این آر او بھی نہیں ہے, تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں ان سے بات کریں گے جو کچھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں, توفیق رکھتے ہیں. تو جب وہ دینے کی توفیق رکھتے ہیں, صاحب خیر ہیں, تو آپ کی جولی میں کیا ڈال سکتے ہیں؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کون سے کشکول میں کیا چیز ان سے چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو عدالتیں کھلی ہیں, جس طرح ہم سب نے سامنا کیا, آپ بھی سامنا کریں. 10 جون کو بجٹ پیش ہو رہا ہے, کچھ اطلاعات ایسے آ رہی ہیں کہ شاید بجٹ تاخیر کا شکار ہو جائے.
جی ہاں، اس کا امکان موجود ہے کیونکہ معاملات کچھ ایسے ہیں جن پہ ابھی حتمی فیصلے نہیں ہو پائے، تو 10 نہیں لیکن 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، اور تھوڑی سی معمولی سی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن بجٹ جو ہے وہ آلموسٹ اس کی جو ایک شکل ہے وہ تیار ہو چکی ہے، جو فائنل ظاہر ہے کہ اس میں نوک پلک ہوتی ہے، پھر کیبنٹ اس کو دیکھتی ہے، اس کی اپروول کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ جون وسط سے پہلے بجٹ آ جائے گا۔ اچھا آدھی جماعتیں جو ہیں اکثر گلہ کرتی ہیں کہ ہمیں اہم چیزوں پر اعتماد میں نہیں لیا جاتا، پی ایس ٹی پی وغیرہ، کیا بجٹ پر ان کو آپ اعتماد میں لے چکے ہیں، لیا جا رہا ہے یا ابھی لینا ہے؟ جی ہاں، لیا گیا ہے بالکل۔ پیپلز پارٹی کے جو معاشی اقتصادی ماہرین ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، وہ مختلف میٹنگز کے اندر انہیں بلایا جاتا رہا ہے، ان کی رائے لی گئی ہے، ان کے مشورے سے جو جزوی ترامیم بھی ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کو بالکل فائنل شیپ دیتے ہوئے بھی اتحادیوں سے ضرور مشاورت کی۔ سینٹ صاحب آخر میں جاتے ہوئے کے پی گورنمنٹ جو ہے کابینہ کے کل کے ایجنڈے میں انہوں نے وہ 5 کروڑ روپے لاہور ہائی کورٹ بار کو دینے کا وہ فیصلہ کریں گے۔ آپ کی جماعت توجہ دلائے نوٹس پیش کر چکی ہے، ساتھ میں اے این پی وہاں کی بڑی اپوزیشن جماعت وہ کر چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پیپلز پارٹی بھی توجہ دلائے نوٹس جو ہے وہ پیش کر چکی ہے، اور ان کا کرکس یہ ہے، جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک سیاسی رشوت ہے، ایک صوبہ اٹھ کر ایک دوسرے صوبے کی بار ایسوسی ایشن کو یہ پیسے دینا۔ آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پر؟ مجھے سچی بات یہ ہے کہ اس خبر کی کوئی زیادہ تفصیلات کا علم تو نہیں ہے، لیکن عمومی مشق یہ ہے کہ وفاقی حکومت تو پاکستان بھر کی جو بار کونسلز یا ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں ان کی مالی مدد کرتی رہتی ہے، ان کی لائبریریز کے لیے، ان کے انفراسٹرکچر کے لیے، ان کے دوسرے معاملات کے لیے۔ یہ ایک پریکٹس سال ہر سال سے چلی آ رہی ہے، اور صوبے بھی کرتے ہیں، لیکن صوبوں کا دائرہ کار عام طور پہ اپنے صوبے کے اندر جو بارز ہیں انہی تک محدود ہوتا ہے۔ ایسا میں نے کم ہی سنا ہے کہ پنجاب کی جو بار جو حکومت ہے وہ کے پی کے کی بار ایسوسی ایشنز کے لیے یا کوئٹہ کی بار ایسوسی ایشن کے لیے کوئی مدات مخصوص کر دے اور پیسے وہاں بانٹتی پھرے، ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا وافر پیسہ ہے کہ وہ پنجاب کو بھی دے سکتے ہیں تو لاہور کو بھی دیں، کوئٹہ کو بھی پھر دیں، پھر کراچی کو بھی دیں، سارے ملک میں بانٹیں۔ یہ کسی ایک پرٹیکولر اگر وہ بار تک محدود رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر جو ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں کہ وہ کسی کو برائب کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ وکلا اس سے برائب ہوتے ہیں۔ وکلا گرانٹ لینے کے باوجود اپنی ایک آزادانہ سوچ رکھتے ہیں، اور اگر گنڈاپور صاحب کا خیال یہ ہے کہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے لوگ ان کی گرانٹ لینے کے بعد اپنا جو ایک پیشہ ورانہ موقف ہوگا اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔